اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کو میری طرف سے سلام یا علی مدد۔ آج کا ہمارا ٹاپک جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ ہے کہ جناب ابو ذر غفاری وہ ہے جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو غیر معصومین علیہ السلام میں پہلی شخصیت وہ ہے کہ جو اسلام لے کر آئے ہیں، یعنی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد پورے مکہ میں جو سب سے پہلے پاک رسول اللہ پہ ایمان لانے والا ہے وہ جناب ابو ذر غفاری ہے۔ یہ اتنی باعظمت شخصیت جناب ابو ذر غفاری کہ جن کے لیے پاک رسول اللہ کا فرمان ہے ان ابا ذر مات واحدہ وعاش واحدہ، کہ فرمایا ابو ذر غفاری جیے گا بھی اکیلا اور مرے گا بھی اکیلا۔ اور دیکھیں ان کی وہ زندگی ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کی جس کے لیے پاک رسول اللہ کا فرمان ہے وما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ فہو اصدق من ابی ذر۔ فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے وزن نہیں اٹھایا اس بندے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یعنی رسول اللہ کے نزدیک جو صدیق اکبر ہے اسے ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں اس سے بڑا سچا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ ما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ فہو اصدق من ابی ذر۔ اب اصدق جو ہے اس میں تفضیل کا وزن ہے، یعنی اس جتنے بھی اور سچے ہیں لیکن جو ان میں سے سب سے زیادہ سچا ہے اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابو ذر کیسے اسلام لایا۔ جب پاک رسول اللہ نے مکہ کی وادی میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، فرمایا ایھا الناس انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ اب لوگ باتیں سنتے تو تھے رسول اللہ کی لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو ذر غفاری وہ واحد مسلم ہے پہلا کہ جو اپنے ایمان کی داستان رسول اللہ کو خود سنا رہا تھا کہ وہ کیسے ایمان لایا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اور سیرت ابو ذر میں یہ آپ کو واقعہ بھی ملے گا کہ مکہ کی کسی وادی میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا نمودار ہوا جس نے جناب ابو ذر غفاری کی بکریوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو جناب ابو ذر غفاری نے پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا۔ وہ ایک طرف سے چلا گیا دوسری طرف سے آ گیا، جناب ابو ذر غفاری نے پھر اسے پتھر دے مارا، وہ تیسری طرف سے آ گیا، پھر چوتھی طرف سے جب آیا نا تو غصے میں آ کے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ما رأیت الذئب اقل حیاء منک، فرمایا تجھ سے بڑا بے حیا بھیڑیا تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں نے تجھے چاروں طرف سے ہکایا لیکن پھر بھی تو آ گیا۔ اپنی جگہ پہ بھیڑیا کھڑا ہو کے ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اقل حیاء منی اہل مکہ اذ بعث فیہم نبی الرحمت یدعونہ الی اللہ یکذبونہم ویرمونہم بالحجارہ، کہتے ہیں مجھ سے بڑے بے حیا تو مکہ کے لوگ ہیں کہ ان میں اللہ نے ایک نبی رحمت کو مبعوث کیا ہے اور وہ نبی رحمت ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ سارے مل کے نبی کو پتھر ایسے مارتے جیسے تو مجھے مار رہا ہے۔ ہاتھ سے عصا گر گیا، حیرت بڑھ گئی کہ یہ بھیڑیا ہے، یہ حیوان ہے انسان نہیں، لیکن فصیح زبان میں یہ بات کر رہا ہے۔ لگتا ہے نبی کی ذات میں اتنی صداقت تو ہے نا کہ جس کی برکت سے ان جانوروں کو زبان مل گئی۔ ذہن میں سوچنے لگا کہ میں اس نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، سوچ رہا تھا کہ میرا یہ غلہ یہ بکریاں کہیں میں ادھر چلا جاؤں اور یہ کھا نہ جائے۔ تو پھر وہ بولا، کہا یہی سوچ رہا ہے نا تو بکریوں کی فکر کر رہا ہے نا، کہتے ہیں مجھے اس نبی کی نبوت کی قسم جب تک تو واپس نہیں آتا میں ان کا نگہبان ہوں۔ چل پڑا۔ اب رسول اللہ مکہ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے دین کی، کچھ سن رہے ہیں کچھ نہیں سن رہے۔ جب میں غفیر تھا ابو ذر چلتا چلتا رسول اللہ کی بارگاہ میں، سرکار نے آتے ہوئے ابو ذر کو دیکھ کے فرمایا ما قصۃ الذئب، وہ بھیڑیے والا واقعہ کیا ہے؟ جان گیا کہ میں مکہ کی کسی وادی میں تھا، نبی مکہ میں کھڑے ہیں اور میرے اس پورے واقعہ کو نبی کو خبر کیسے ہو گئی؟ ابھی تو آغاز اسلام کا، اللہ جانے علم غیب کسے کہتے ہیں، کہ میرے نبی نے مکہ کی کسی وادی میں
واقعہ ہو رہا ہے اور نبی پاک پہلے بتلا رہے ہیں. ما قصۃ الذئب. ابو ذر کہتا ہے قصۃ من لسانک احلی، مولا آپ کی زبان سے وہ قصہ شیرین تر ہوگا، میٹھا ہوگا. علوم کی احلائی بہت میٹھا ہوگا. درگاہ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا یہ نہیں جانتے، ان کو بتا نا تیرے ساتھ کیا ہوا. ابو ذر کہتے ہیں سرکار میں مکہ کی کسی وادی میں بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، اس نے میری بکریوں پہ حملے کا ارادہ کیا. میں نے اسے چاروں طرف سے ہنکایا، میں نے اسے یہ کہا ما رأیت الذئب اقل حیاء من، تجھ سے بڑا بے حیا بھیڑیا میں نے نہیں دیکھا. پھر اس نے مجھے یہ باتیں کی. سرکار میں پھر سوچ کے نا یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ تو نے یہ خلاف فطرت اس کی بات مان کیسے لی؟ ہو سکتا ہے تو جائے اور تیری ایک بکری بھی نہ ہو. اس نے کہا سرکار اس نے آپ کی نبوت کی قسم اٹھائی ہے اور مجھے یقین ہے اگر اس نے میری کسی ایک بکری پہ بھی ایک خراش ڈالی تو وہ زندہ نہیں بچے گا بلکہ اس کی نسلیں نہیں رہیں گی. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں تیرا اگر یہ عقیدہ ہے تو بتاؤں تیری بکریاں کس کی امان میں ہیں؟ پوچھنے لگا مولا کس کی امان میں؟ سرکار نے فرمایا فی امان علی ابن ابی طالب، وہ تو علی کی امان میں ہے. تو یہ ابو ذر غفاری نبی پاک کے مسجد نبوی ہے. صبح کا وقت نماز سے پہلے کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے. میں یہ اس حدیث کا سیاق و سباق بتلانے لگا ہوں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے وزن نہیں اٹھایا اس بندے کا. سرکار سے پہلے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں میں رات مدینے میں مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں رات رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں گئے کل، اور ہم جناب ابو طالب کی قبر پہ گئے، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ گئے، اور گئے بھی سے اور آ بھی گئے. ایک بندہ کھڑا، اس نے کہا ابو ذر مسجد نبوی کائنات عالم کی تمام مساجد سے افضل، ابھی نبی پاک تشریف نہیں لائے اور تو نے یہ دعویٰ کیا ہے 15 دن جانے کا سفر 15 دن آنے کا سفر، اور تو کہتا ہے میں ایک رات میں رسول اللہ کے ساتھ گیا بھی صحیح واپس بھی آ گیا. دوسرا بندہ کھڑا ہوگا، اس نے بھی یہی بات کی. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ تو ایک رات میں رسول اللہ کے ساتھ گیا بھی ہے ابو ذر اور واپس بھی آ گیا ہے. ہمیں تیری اس بات سے اتفاق نہیں، بس لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. یہ اچانک پاک رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگوں نے استقبال کیا، استقبال کے بعد پاک رسول اللہ سے یہی بات کی سرکار ٹھیک ہے ابو ذر کا مقام ہے، لیکن سرکار یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں رات رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں گیا بھی صحیح اور ہم واپس بھی آ گئے، جناب ابو طالب کی قبر پہ بھی گئے، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ بھی گئے. مولا یہ بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو سرکار نے وہیں پہ مسکرا کے فرمایا ما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء على ذي لهجة فهو اصدق من ابي ذر. فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے وزن نہیں اٹھایا اس بندے کا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی جو بات ابو ذر کہہ رہا ہے اس کی تائید رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ وہ ہے کہ جن کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے ابھی اگر رسول آپ کو نہیں مانتے کافر تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں. دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یعنی رسول کی صداقت کی گواہی یہ اللہ دیتا ہے یا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہی رسول جس کی صداقت کی گواہی دے اسے ابو ذر غفاری کہتے ہیں. فرمایا کہ اس سے بڑا سچا تو زمانے میں نہیں ہے. اور دیکھیے ناظرین کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان ابا ذر عاش واحدا ومات واحدا، کہ ابو ذر جیے گا بھی اکیلا مرے گا بھی اکیلا اور پوری امت میں اس کا حساب بھی اکیلا ہوگا. یعنی پوری امت کا حساب ایک طرف ہوگا اور ابو ذر غفاری کا حساب ایک طرف. اور یہ وہ ہے کہ جسے شہید ربوہ بھی کہا جاتا ہے. اور بہت بڑے مصائب دیکھے ہیں کہ جن مصائب کے لیے رسول اللہ نے بھی خبر دی تھی، امیر المومنین نے بھی خبر دی تھی کہ تیرے ساتھ یہ مصائب ہونے. شہید ربضہ ہے یہ کہ جہاں وہ جنگل میں جناب ابو ذر غفاری گئے، چھوٹی بچی بھی ساتھ ہے ان کی، کہ دشمنوں نے جناب ابو ذر غفاری کو باندھ کے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا اور پھر اونٹ کو بیابان میں چھوڑ دیا تھا. تو یہ ابو ذر غفاری کا مقدر تھا کہ کبھی ایک درخت کے ساتھ اونٹ لے کے جاتا ہے تو ان کا بدن زخمی ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف. تو ایک بچی چھوٹی جو ابو ذر کے ساتھ تھی، روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کی وہ بچی بیٹھی تھی اور اپنے بابا کو رو رہی تھی کہ سرکار ابو ذر غفاری کی شہادت ہوئی. تو
تو لشکر اسلام کسی جنگ سے واپس آ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. تو جب قریب آئے تو اس نے کہا میں ابو ذر غفاری کی بیٹی ہوں، دشمنوں نے میرے بابا کو باندھ کے بیابان میں چھوڑ دیا تھا، اور بیابان میں کبھی درختوں کے ساتھ میرا بابا لگ لگ کے زخمی ہو کے اس دنیا سے چلا گیا. تو اسی لیے رسول اللہ کا وہ فرمان کہ فرمایا مرے گا بھی اکیلا، جیے گا بھی اکیلا، اور قیامت والے دن اس کا حساب بھی اکیلا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.